الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالات صفر ويل يومئذ للمكذبين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، عرض کیا گیا تھا کہ ویل یومئذ للمکذبین اس مبارک سورہ میں مکرر آ گئی ہے یہ مبارک آیت، اور اسی طرح دیگر مقامات میں بھی چند آیتیں جیسے سورہ رحمان، چند ایک اور مقامات بھی ہیں. یہاں مقصد یہ تھا کہ اللہ رب العزت کی جتنی بھی نعمتیں ہیں، جس نوعیت کی بھی نعمتیں ہیں، ہر نوعیت سے متعلق ان لوگوں کا سلوک تکذیب کا تھا، اور اس تکذیب کی بنیاد پر ان کو اس وعید کا سامنا پڑ رہا ہے. گویا کہ اللہ رب العزت کی جتنی بھی نوعیت کی نعمتیں ہیں اور احکامات ہیں، اور انسان کی سر تسلیم خم کرنے کے مقام ہے جو وہ سر تسلیم خم نہیں کرتا، ان میں سے ہر ایک مستوجب ہے، ہر ایک سزاوار ہے اس بات کی کہ اس لوگوں کے لیے تباہی آ جائے، اور اس لیے ان لوگوں کے لیے تباہی ہے. اب قیامت کے دن ہو، قیامت کی جب مرحلہ آ جائے گی اور میدان محشر ہوگا، ان سے کہا جائے گا انطلقوا الى ما کنتم به تکذبون. تمہارا دنیا میں تم لوگ اس بات کو جھوٹ سمجھتے تھے، تمہارا خیال تھا کہ یہ ایام اور یہ موقع اور یہ فرصتیں نہیں آئیں گے، ٹھیک ہے، یہی خیال تھا. اب چلو، وہی چیز ہے جس کی تکذیب کرتے تھے، وہی انجام ہے جس کی تکذیب کرتے تھے، تو وہی مرحلہ آئے گا جس کی تکذیب کرتے تھے کہ ایسا نہیں ہے، اور کہا گیا کہ ایسا ہوگا، بس ٹھیک ہو گیا. یہی چیز ہے جس کی تم لوگ تکذیب کرتے تھے کہ جب ہم ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، جب ہم مٹی کے حصہ بن جائیں گے، جب ہم نیست و نابود ہو جائیں گے، جب ہماری نام و نشان سب مٹ جائے گی، تو پھر کیسے دوبارہ پیدا کیے جائیں گے؟ میں یہی ہے، پیدا تو ہو گئے، اب جاؤ آگے بڑھو. جس چیز کی تکذیب کرتے تھے اب اس کی طرف جاؤ. انطلقوا الى ظل ذی ثلاث شعب، ایک ایسے سایوں کی طرف جاؤ، ایسے سائے کی طرف جاؤ، بڑا سایہ ہے بظاہر، جو بنیادی طور پر ایک ہے، اور اوپر چڑھ کر اور اوپر جاتے ہوئے 3 حصے ہوں گے، اس کے 3 شاخیں ہوں گی اس سائے کی. ہے تو سایہ 3 حصے دار، 3 حصوں پر مشتمل، لیکن عجیب سا سایہ ہے. لا ظلیل، نہ سایہ کی طرح سکون فراہم کرنے والی، وَلَا يُغْنِي مِنَ اللَّهَبِ، اور نہ جہنم کی آگ کی تپش سے محفوظ کر دے.
سایہ ہے بظاہر، یعنی کالا دھواں خطرناک قسم کا، کہ اپنی سیاہی کی وجہ سے سایہ لگ رہا ہوتا ہے، اور اس سایہ سے کیا اور ہوگا؟ انہا ترمی بشرر کالقصر، اس سے چھوٹے چھوٹے شعلے الگ ہو کے اوپر چلے جاتے ہیں، ان میں ایک شعلہ، ہر ایک شعلہ بڑی بڑی عمارتوں کی طرح، بلڈنگوں کی طرح، بڑی بڑی عمارتیں جو اس زمانے میں متداول تھی یا اس زمانے کی، بشرر کالقصر، اس کی شرارے قصروں کی طرح اور عالی شان اور بڑی بڑی عمارتوں کے بمقدار ہوں گے، اور وہ شرارے ایسے ہوں گے کأنہ جمالۃ صفر، ایسے لگ رہے ہوں گے جیسے زرد قسم کی اونٹ ہے، اتنی بڑی۔ لوگ تو انکار کر رہے تھے کہ ایسا نہیں ہوگا، آپ کو تو بتایا گیا تھا نا، مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، تم لوگ کہتے تھے نہیں، چلو زندہ ہو گئے، زندگی کے بعد جو سب کچھ بتا دیے گئے تھے اور تم بھول گئے تھے، وہ سب باتیں یاد آ جائیں گی، یاد آنے کے بعد تمہیں کہا جائے گا کہ انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون، جن حقائق کو جٹلاتے تھے اب وہ ہو چکے ہیں، وہ معرض وجود میں آ چکے ہیں، معرض وجود میں وہ تو پہلے سے ہیں، مگر تم لوگ ان کے پاس معرض وجود میں آنے کے لیے نئے نئے پیدا ہو چکے ہو، دوبارہ تمہیں زندگی ملی ہے اس مقصد کے لیے، اب جاؤ۔ اور یہ ایک سایہ نما سا دھواں ہوگا، نہ تو سایہ کی طرح ٹھنڈک اور حرارت سے تحفظ فراہم کر لیتا ہے، اور نہ آگ کی جو تپش ہے اور حرارت ہے اس سے تحفظ دیتا ہے، اور اس سے جو شرارے اور شعلے چھوٹے موٹے جدا ہو کر گر جاتے ہیں، وہ بڑی بڑی بلڈنگوں اور عمارتوں کے مقدار نہ صحیح، کأنہ جمالۃ صفر، وہ زرد قسم کی اونٹ ہے۔ دیکھا، پھر جب یہ بات ہے ویل یومئذ للمکذبین، پھر اس دن تباہی ہے جٹلانے والوں کے لیے۔ اللہ کے قاصدوں نے تو ان کو باخبر کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، ان کو باخبر کیا۔ عرض کر چکا ہوں، انبیاء علیہ السلام کو نذیر کہا گیا، نذیر اس باخبر کرنے والے کو کہتے ہیں جو ایک حقیقی خطرے سے آپ کو باخبر کرے۔ کچھ لوگ تو فرضی صورتحال لا کر کے لوگوں کو مرعوب کرتے ہیں، ان کے ذہن پر اپنے داغ بٹانے کے لیے کوئی شرارت کر لیتے ہیں، لیکن ایک ہوتا ہے حقیقی خطرہ، نذیر آپ کو اس حقیقی خطرے سے باخبر کرتا ہے اس انداز میں کہ وہ آپ سے خیر خواہی بھی کر رہا ہوتا ہے، آپ کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی خیر خواہ بھی نہیں ہوگا۔ تو جب یہ سب باتیں آ گئی اور آپ نے ان میں سے ایک کی طرف توجہ نہیں دی، فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، جٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے، وہی تباہی جو جہنم ہے، یا جہنم کے اندر ایک مخصوص طبقہ ہے جہنم کا، ایک مخصوص جگہ ہے جہنم کا، یہ سب ان کے لیے ہے۔ سبحان اللہ، یہ سب باتیں ہمیں آج بتا دیے جاتے ہیں جب ہم زندہ تابندہ ہیں، جب ہم متحرک، ایکٹیو اور مسلط ہیں اپنے اوپر اور ماحول اور حالات کے اوپر، لیکن خاطر خواہ باتوں کے خاطر خواہ جواب نہیں دیتے، تو کیا نتیجہ نکلے گا بغیر اس کی کہ ویل یومئذ للمکذبین، تباہی ہو اس دن، اور تباہی ہوگی اور تباہی ہے اس دن ان لوگوں کے لیے
جنہوں نے ان مراحل کی تکذیب کی تھی اور اپنے آپ کو ان سے بری و ذمہ قرار دیا تھا اور ان سے اپنے آپ کو نہیں بچا چکا تھا اور اللہ کی باتوں کو قبول نہیں کر چکا تھا۔ نقصان ہے، تباہی ہے، جہنم۔ اور ان معروضات کے ساتھ ہی ہماری آج کی باتیں اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، اور جو لمحات اور معروضات آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے، اللہ رب العزت ہم کو اپنے بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرمائے اور ہمارے عزیزوں کی دنیا اور آخرت کے خیر کے سبب بن جائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔